ایک ایسی رپورٹ کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے جو حالیہ دنوں میں آئیں۔ ایک بین الاقوامی ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ میں طالبان پر الزام لگایا گیا وہ احتجاج میں حصہ لینے والی خواتین اور لڑکیوں کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں اور انہوں نے حراست میں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور رپورٹ میں اور کہا گیا خواتین اور لڑکیوں میں یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ طالبان ارکان کے ساتھ شادی کریں اور مجبور کرنے کے کیسز اکثر آتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یوں اگرچہ طالبان حکام کی طرف سے یہ یقین دہانیاں کرائی گئیں کسی پر کوئی جبر نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں، میرے عزیز دوستو افغانستان واحد ایک ایسا ملک ہے وہ خصوصاً لڑکیاں تعلیم تک رسائی نہیں پا سکتی۔ انہوں نے بڑی لڑکیوں کے درمیان پابندی لگائی ہوئی ہے تعلیم حاصل کرنے میں، اور یہ قانون انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے۔ 10-11 سال کے بعد لڑکی اسکول نہیں جائے گی، 10 سال پرائمری اسکول تک جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ افغانستان کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنا زبردستی سے بند کیا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم زمینی حقائق کے مطابق چلیں تو زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے دسمبر 2022 میں طالبان حکومت نے NGOs میں کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگائی اور رواں سال میں انہیں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں کام کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، باخبر ذرائع کے مطابق اب ملک کے صوبوں میں اسکولوں کو ہدایات دی گئیں کہ 10 سال 11 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ پابندی 6ٹھی جماعت سے اوپر تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کے لیے تھی۔ ملک میں بیوٹی سیلون وہ بند ہیں، خواتین کے لیے کاروبار کرنا وہ بھی ممنوع ہے، انہیں دھمکایا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس وقت جو افغان مہاجرین فیملیز کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے ان میں خواتین بالکل جانے کو تیار نہیں، خواہ وہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہوں۔ ہزارہ قبیلے کی خواتین کا خیال ہے وہ ہمیں مار دیا جائے گا، مگر دوسری طرف المیہ یہ ہے پاکستان میں جہاں انہیں تمام حقوق حاصل ہیں وہاں یہ لوگ پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ یہ تو مہربانی کی سید جنرل عاصم منیر مسلسل سے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہوں گے ہم ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھجوا دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ایک دبنگ اعلان پاکستان کے کمانڈر چیف نے جب یہ فیصلہ کیا۔ خاص طور پر مسلم دنیا میں ایک حیرت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کسی نے آج تک 50 سالوں میں کسی ملکی حکمران یا فوج کے سربراہ نے ایسا قانونی قدم نہ اٹھایا۔ سلام ہے عاصم منیر صاحب کو، انہوں نے ایک ایسا بے باک قدم اٹھایا اور وہی وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالنا ہوگا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔
اور میرے دوستو، ہمیں خواتین کی جو آزادیوں کے خلاف طالبان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اس جنگ کے ناطے افغان خواتین کو رہنے کی اجازت دی جائے، کچھ سوچا جائے، یہ نہ ہو ادھر سے فیملی جائیں، خاص طور ہزارہ کی، اور جاتے ہی طالبان ان کو مار دیں یا قتل کر دیں۔ میرے دوستو، یہ بھی ہم آپ کے سامنے بین الاقوامی ایک رپورٹ شائع ہوئی، ہم نے آپ کے سامنے وہ اپنے الفاظ میں رکھی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔